لوگ سڑکوں پر تھے، کچھ کے ہاتھ پہ جھنڈے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں تصویریں، اور کچھ لوگ بس ایک نام کے نعرے لگا رہے تھے: عمران خان۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے سیاستدان آئے، بہت سے حکمران گزرے، مگر سوال یہ ہے، آخر ایک کرکٹر نے لاکھوں لوگوں کے ذہن پر ایسا اثر کیسے چھوڑا کہ اس کا نام اسٹیڈیم سے نکل کر سیاست کے ایوانوں تک جا پہنچا؟ کیا یہ کہانی 2018 میں شروع ہوئی؟ کیا یہ کہانی کنٹینروں پر لکھی گئی؟ یا پھر اس کہانی کی بنیاد اس دن رکھی گئی تھی جب پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے یادگار جیتوں میں سے ایک حاصل کی؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں 30 سال پیچھے جانا ہوگا، جب دنیا ایک ورلڈ کپ فائنل دیکھ رہی تھی، پاکستان شاید اپنا مستقبل دیکھ رہا تھا۔ آج جب ہم ورلڈ کپ کی اس تصویر کو دیکھتے ہیں جہاں عمران خان ٹرافی اٹھا رہا ہے، تو سب کچھ بہت آسان لگتا ہے، جیسے پاکستان کا جیتنا لکھا ہوا تھا، جیسے سب کو پہلے سے پتا تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ لیکن حقیقت اس سے بھی مختلف ہے۔ ورلڈ کپ شروع ہونے سے قبل پاکستان فیورٹ ٹیم میں شامل نہیں تھا۔ کرکٹ دنیا کی نظریں دوسری ٹیموں پر لگی ہوئی تھی اور پاکستان صرف ایک علیحدہ ٹیم سمجھا جا رہا تھا جو اس ورلڈ کپ میں مقابلہ کر رہا ہے۔ مگر سب سے زیادہ سوال پاکستان کے کیپٹن پر اٹھ رہے تھے: عمران خان۔ ایک ایسا کھلاڑی جس نے شہرت بھی دیکھی تھی، کامیابی بھی اور ناکامی بھی۔ لیکن 1992 میں وقت ان کے حق میں نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ان کا آخری ورلڈ کپ تھا، یعنی آخری موقع، اور شاید آخری بار تھا جب وہ پاکستان کو کسی بڑے خواب کے پیچھے جمع کر سکتے تھے۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹورنامنٹ صرف ایک ٹیم کا مقدر نہیں بدلنے والا، بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کے ذہن میں ایک ایسی تصویر بنا دے گا جو آنے والے کئی سالوں تک زندہ رہے گی۔ ٹورنامنٹ شروع ہوا اور پاکستان کے لیے سب کچھ پلان کے مطابق نہیں ہوا۔ پہلے ہی میچ میں پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آسٹریلیا کے خلاف بھی ٹیم کوئی خاص اثر نہ چھوڑ سکی۔ پوائنٹ ٹیبل بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھا، اور دھیرے دھیرے ورلڈ کپ پاکستان کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا نظر آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سفر ختم ہونے والا ہے، شروع ہونے سے قبل۔ مگر پھر ایک ایسا لمحہ آیا جسے آج بھی بہت سے لوگ پاکستان کے ورلڈ کپ سفر کا ٹرننگ پوائنٹ سمجھتے ہیں۔ انگلینڈ کے خلاف وہ میچ جس میں پاکستان 74 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ میچ لگ بھگ ختم تھا، لیکن پھر بارش آ گئی اور اصولاً پاکستان کو اور انگلینڈ کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔ اس وقت شاید کسی کو احساس نہیں تھا کہ یہ ایک پوائنٹ آگے چل کر کتنا قیمتی ثابت ہوگا۔ ٹورنامنٹ آگے بڑھتا گیا، مگر میڈیا اور ایکسپرٹس پاکستان کو ریس سے باہر سمجھنے لگے تھے۔ مگر ڈریسنگ روم کے اندر کہانی کچھ اور تھی۔ وہاں ایک ایسا کیپٹن موجود تھا جو ہار کو انجام ماننے کے لیے تیار نہیں تھا: عمران خان۔ انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو ایک تصویر دکھائی، جی، ایک زخمی شیر کی تصویر، اور پھر کہا: کورنرڈ ٹائیگرز، دیوار کے ساتھ لگ چکے شیر، ایسے شیر جن کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے لڑنے کے۔ یہ صرف ایک سلوگن نہیں تھا، یہ سروائیول کا اعلان تھا۔ اور پھر دھیرے دھیرے سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ پاکستان جیتنے لگا، کھلاڑی خود پر یقین کرنے لگے۔ اب وہ ٹیم جسے لوگ ٹورنامنٹ سے باہر سمجھ رہے تھے، سیمی فائنل تک پہنچ گئی۔ وہاں سامنے تھی نیوزی لینڈ، ٹورنامنٹ کی سب سے مضبوط ٹیم، وہ ٹیم جو ہر ایک ٹیم کو متاثر کر کر اس اسٹیج پر پہنچی تھی۔ مگر اس رات بھی پاکستانی کھلاڑی ہاتھ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور جب فائنل کا ٹکٹ ہاتھ میں آیا تو اب سوال یہ نہیں تھا کہ پاکستان سروائیو کرے گا یا نہیں، اب سوال یہ تھا: کیا پاکستان واقعی تاریخ بنا سکتا ہے؟
ورلڈ کپ جیت لیا گیا تھا، ٹرافی پاکستان کے نام ہو چکی تھی، لیکن کچھ جیتے ہوئے لمحے صرف ریکارڈ بک میں نہیں رہتے، وہ قوم کی یادداشت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ 1992 بھی ایسا ہی ایک لمحہ تھا۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ میلبرن میں ٹرافی اٹھانے والی تصویر آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کے ذہن میں محفوظ رہنے والی ہے، اور شاید اس سے بھی کم لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ تصویر ایک دن کرکٹ سے کہیں زیادہ بڑی بحثوں کا حصہ بن جائے گی۔ 25 مارچ 1992 کی رات ختم ہو گئی، جشن ختم ہو گئے، آتش بازی بجھ گئی، اخباروں کی سرخیاں پرانی ہو گئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے ذہن میں گر کر لیتی ہیں۔ 1992 کی جیت بھی انہی میں سے ایک تھی۔ پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، مگر عوام نے شاید کچھ اور جیتا تھا، یقین کہ مشکل وقت میں بھی ایسا جیتا جا سکتا ہے، یقین کہ کبھی کبھی ایک آدمی پوری کہانی بدل سکتا ہے، اور اس یقین کا چہرہ تھا عمران خان۔ شاید اسی لیے ورلڈ کپ کے سالوں بعد بھی جب عمران خان کا نام لیا جاتا تھا، لوگوں کو صرف رنز اور وکٹ یاد نہیں آتی تھی، لوگوں کو میلبرن یاد آتا تھا، وہ ٹرافی یاد آتی تھی، وہ کیپٹن یاد آتا تھا جس نے ہار مانتی ہوئی ٹیم کو جیت پر یقین دلایا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی شخص کو امید کی مثال سمجھنے لگے تو پھر اس سے صرف کرکٹ نہیں مانگتی، اس سے اور بھی بہت کچھ مانگتی ہے۔ شاید اسی لیے کرکٹ کے بعد عمران خان کا اگلا سفر بھی عام نہیں تھا، کیونکہ میلبرن میں جیتی ہوئی ٹرافی نے انہیں شہرت ضرور دی تھی، مگر اس رات پیدا ہونے والے یقین نے ان کے لیے بالکل نیا راستہ کھول دیا تھا، ایک ایسا راستہ جو ہسپتال سے گزرتا ہوا پاکستان کی سیاست تک جانے والا تھا۔ 1992 میں عمران خان نے ورلڈ کپ جیت لیا تھا، دنیا کے لیے کہانی یہیں ختم ہو گئی۔ ایک کیپٹن نے اپنے آخری ورلڈ کپ جیتا، ایک ٹیم چیمپئن بنی اور ایک ملک جشن مناتا رہا، لیکن پاکستان میں کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میلبرن کی اس رات نے صرف ایک ٹرافی نہیں دی تھی، اس نے ایک تصویر پیدا کی تھی، ایک ایسے لیڈر کی تصویر جو مشکل وقت میں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آنے والے سالوں میں یہ تصویر اور مضبوط ہوتی گئی، لیکن اب میدان کرکٹ کا نہیں تھا اور نہ ہی مقابلہ کسی دوسری ٹیم سے تھا، اب سامنے ایک نیا چیلنج تھا، ایک ایسا چیلنج جو اسٹیڈیم سے بہت بڑا تھا۔ شاید اسی لیے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل سفر شروع کیا، ایک سفر جو ہاسپٹل سے گزرتا ہوا پاکستان کی سیاست تک پہنچنے والا تھا۔ مگر یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ ایک کرکٹر نے اپنی کامیابی کے بعد آرام کرنے کے بجائے نیا امتحان کیوں چنا؟ اور کیسے میلبرن کی جیت ایک دن پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی کہانیوں میں سے ایک سے جا کر جڑی؟ یہ کہانی اگلی قسط میں۔